ویلکم بیک ان نیوز اپڈیٹس۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے عید میلاد النبی کے بارے میں۔ جی، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے آج کہ عید میلاد النبی کا مفہوم کیا ہے۔ جی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا پیدائش کی خوشی کا دن۔ یہ ایک اسلامی تہوار ہے جو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ مبارک دن ہے جب سرور عالم فخر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی وہ روز سعید ہے جب نور حق چمکا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہ دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بے پایاں مسرتوں کا پیغام لاتا ہے اور امت مسلمہ شان طریقے سے یہ دن مناتی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ قبل اسلام لوگوں کی جو حالت تھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے پہلے دنیا کو کفر و شرک اور جہالت گمراہی کی طریقوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسان کا خدا سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، وہ رحمان کی بجائے شیطان کی پیروی کر رہا تھا۔ توحید کا تصور ناپید تھا، انسان نے خود ساختہ محمود بنا لیے تھے۔ آدمیت کا احترام اٹھ چکا تھا، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، کسی کا مال جان و عزت محفوظ نہ تھی۔ انسان ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب جوا اور بے حیائی عام تھی۔ الغرض قرآن کے الفاظ میں بحر و بر فساد سے بھر چکے تھے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں اسلامی انقلاب کے بارے میں۔ آخر رحمت خداوندی جوش میں آئی، انسانیت کی ہدایت کا سامان ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری اور محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے۔ 40 سال تک ایک انتہائی پاک باز اور راست باز انسان کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ خود کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا ہے۔ 40 سال کی عمر میں خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فیض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ چند ہی سالوں میں ملک عرب میں ایک ایسا اسلامی انقلاب رونما ہوا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ بقول مولانا حالی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ملک عرب میں کفر و باطل کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام غالب آ گیا تھا۔ توحید چرچا ہوا، انسان کا خدا سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے استوار ہو گیا تھا۔ حق و باطل، عدل و انصاف، اخوت و مساوات اور امن و سلامتی کا دورہ شروع ہوا اور انسانیت کو اس کا صحیح مقام حاصل ہوا۔ شیطان کی پیروی کی بجائے رحمان کی پیروی کی جانے لگی اور ہر طرف اسلام کی فیوز و برکات عام ہو گئی تھی اور اسلام تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اسلام کا غلبہ ملک عرب میں ہوا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھوں اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا۔ روم و ایران جیسی عظیم سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئیں اور تمام دنیا میں اسلام غالب آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے خدا کا پسندیدہ پیغام اسلام پیش کیا اور جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسان کے تمام مسائل کو بہترین انداز میں حل کرتا ہے۔ اس طرح ایک عظیم اسلامی انقلاب سے دنیا رونما ہوئی۔ آگے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کی دنیا میں فلاح و کامیابی کیسی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات عمل انسان کے لیے فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اسلام قرآن مجید کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور دین میں سرخاری حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک خوب ارشاد فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ اس کے بارے میں اگلا ٹاپک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین عبادت ہے۔ یہ محبت ایک مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہاری جانوں، اولاد اور تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اور حفیظ جلندی صاحب نے بھی کیا خوب لکھا ہے، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوا اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متا عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جانو اولاد سے پیارا۔ اور آگے جو ہمارا ٹاپک ہے جشن عید میلاد النبی، اس کا آج ہم آپ کے سامنے عملی مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ جی اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو عقیدت اور محبت اور مسرت کے جذبات نقطہ عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں اس کا روز کا عید کا سما ہوتا ہے، گلیاں اور بازار اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے آراستہ کیے جاتے ہیں، جگہ جگہ آرائشی دروازے اور محرابیں بنائی جاتی ہیں، اور چوکوں میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد خضرا کے ماڈل بنائے جاتے ہیں۔ ملک بھر میں ایک چھٹی ہوتی ہے جو کہ سرکاری ہوتی ہے، سرکاری عمارات پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں، اخبار خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی پر خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ دیگیں پکا کر غربا میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ اور جلوس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بڑے بڑے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکلتے ہیں۔ ان جلوسوں میں لاہور کے جلوس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جس میں شرکت کے لیے بیرون لاہور کے مسلمان بھی جوق در جوق شرکت کرتے ہیں۔ اس مبارک موقع پر لاہور کی آرائش و زیبائش خاص طور پر پرقابل دید ہوتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شہر میں کسی عظیم فرما رواں کی آمد ہو اور پورا شہر اس کے استقبال کے لیے آمد آیا ہو۔ درود اسلام کے نغمات گاتا ہوا یہ جلوس جب بازاروں سے گزرتا ہے تو لوگ درودیا کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس جلوس میں شتر سواروں اور گھڑ سواروں کا قافلہ بھی ہوتا ہے، بیل گاڑیوں پر بیٹھی ہوئی نعت خوانوں کی ٹولیاں وجد کے عالم میں نعتیں پڑھتی جاتی ہیں۔ مختلف سکولوں کی بینڈ پارٹیاں اور سکاؤٹس کے دستے بھی اپنے اپنے مخصوص یونیفارم میں جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ جلوس جگہ جگہ رکتا ہے جہاں علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بیان فرماتے ہیں اور وہاں پر اپنی اپنی تقریریں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شور سے ایک بار فضا گونج جاتی ہے، اور متفرق مقامات پر رات کو شہر بھر میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ تمام گلیاں اور بازار باوقع نور بن جاتے ہیں۔ میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، نعت یا مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء کرام مختلف جلسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان جلسوں کے ذریعے لوگوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے مختلف گوشے پوری تفصیل کے ساتھ سامنے رکھے جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجودہ دور کی الجھے ہوئے مسائل کا بہترین حل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو سمجھنا چاہیے اور اسے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اس میں ہماری سر خروئی اور آخرت کے لیے نجات ہے۔ لاسٹ میں جو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے جلوس میں اور جشن میں، اس میں ہم بات کرتے ہیں جی عید میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن ہے وہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہوئے اس بات کا بھی ہمیں اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم
سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے، کوئی وجہ بنے، اور ہمیں ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، جو ہمارے دین اسلام کے بالکل اپوزٹ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جشن مبارک مناتے ہوئے ہم کوئی سو ادبی کر بیٹھے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ مزید اپڈیٹنگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ میں محمد ارشد پرنس، تھینکس فار واچنگ۔